حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم غزوہ بدر سے فارغ ہو گئے تو اب سے کہا گیا کہ اب اس اہل مکہ کے تجارتی قافلہ پر حملہ کر دیا جائے جو کچھ دور سے گزرنے والا تھا، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے جبکہ وہ اسیر اور جکڑے ہوئے تھے اب سے پکار کر کہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اب نے فرمایا یہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب سے 2 گروہوں میں سے ایک پر فتح دلانے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا ہو چکا ہے۔ عباسی خلیفہ الصفا نے اپنا پہلا خطبہ قریہ عباسیہ میں دیا تھا۔ جب خطبہ میں شہادت کا موقع آیا تو ابی طالب میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں قرآن تھا۔ اس نے کہا میں تجھے اس خدا کو یاد دلا کر کہتا ہوں جس کا تو نے ذکر کیا کہ میرے دشمن کے مقابلہ میں مجھ سے انصاف کرو اور میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دو اس حکم کے مطابق جو اس قرآن میں ہے۔ الصفا نے کہا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باغ فدک نہ دیا۔ الصفا نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی اور بھی ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ۔ الصفا نے کہا اور وہ اس ظلم پر جو تم پر ہوا قائم رہے؟ اس نے کہا ہاں۔ الصفا نے کہا کہ پھر ان کے بعد کوئی اور ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا عثمان رضی اللہ عنہ۔ الصفا نے کہا وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ الصفا نے کہا اس کے بعد کوئی اور ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ۔ الصفا نے پوچھا اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اب وہ شخص چپ ہو گیا اور اس نے اپنی رہائی کا راستہ نکالنے کے لیے پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ الصفا نے کہا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ سے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا۔ تو جس میں تیرے دونوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس کو تن سے جدا کر دیتا۔ بیٹھ اور خطبہ سن۔